پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک پہاڑی علاقے میں ایک بستی تھی۔ وہ بستی بظاہر خوبصورت تھی مگر اس کا نام بدنام تھا۔ لوگ اسے ٹھگوں کی بستی کے نام سے جانتے تھے۔ وہاں کے رہنے والے ہر مسافر کو لوٹتے تھے۔ جو بھی وہاں سے گزرتا خالی ہاتھ لوٹتا۔ کسی کو زہر دے کر، کسی کو دھوکہ دے کر، سب کو لوٹا جاتا۔ لیکن کوئی بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ سب چالاک، متحد اور بے رحم تھے۔ وہ نہ کسی بوڑھے کا لحاظ کرتے نہ کسی بچے کا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت اس بستی کی طرف آئی۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں روشنی کم تھی مگر چہرہ پروکار تھا۔ اس کے ساتھ ایک بوسیدہ تھیلا تھا جس میں روٹیاں تھیں۔ جب وہ بستی میں داخل ہوئی تو بچے ہنسنے لگے، بڑوں نے نظریں چرائیں اور سرگوشیاں شروع ہوئی۔ ایک اور بیوقوف آ گئی، لوٹنے کا نیا موقع۔ ایک ٹھگ بولا، میں اس کا تھیلا دیکھتا ہوں، ضرور کچھ ہوگا۔ دوسرے نے کہا، ایسی عورتیں اکثر سونا چھپا کر لاتی ہیں۔ ایک نوجوان لڑکا بولا، چلو اسے پناہ دیتے ہیں پھر لوٹتے ہیں۔ سب نے سر ہلایا اور چالاکی سے مسکرائے۔ بوڑھی عورت آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بستی کے بیچوں بیچ پہنچی۔ اس نے کہا، کیا یہاں کسی کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ سب نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایک بوڑھا ٹھگ آگے آیا، تمہیں تو مدد کی ضرورت ہے، ہمیں نہیں۔ بوڑھی عورت مسکرائی، پھر بھی میں یہاں کچھ دینے آئی ہوں، لینے نہیں۔ یہ سن کر سب کا تجسس بڑھ گیا۔ ایک عورت بولی، کیا دینے آئی ہو؟ بوڑھی عورت نے کہا، ایک خزانہ، مگر تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم اس کے قابل ہو۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ جوان لڑکا بولا، کیا شرط ہے؟ بوڑھی عورت بولی، مجھے ایک دن رہنے دو اور سچ ثابت مت بولنا۔ سب ہنسنے لگے، یہ کیسی شرط ہے؟ ایک بوڑھا بولا، ہم تو سچ بولتے ہی نہیں۔ عورت بولی، پھر تو تم جیت گئے اور کل تمہیں خزانہ ملے گا۔ سب خوش ہو گئے اور اسے کٹیا میں ٹھہرایا گیا۔ مگر ایک نوجوان لڑکی زارا اس بوڑھی کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ زارا کو شک ہوا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ رات کو وہ چھپ کر کٹیا کے پاس پہنچی۔ اس نے سنا بوڑھی عورت تسبیح پڑھ رہی ہے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، یا رب ان دلوں کو بدل دے۔ زارا حیران رہ گئی، یہ تو کوئی عام عورت نہیں۔ صبح ہوئی تو بوڑھی عورت نے کہا، آج فیصلہ ہوگا۔ سب لوگ جمع ہوئے خزانے کی لالچ میں۔ عورت نے کہا، جس نے کل ایک بھی سچ بولا ناکام ہے۔ سب نے اعتماد سے سر ہلایا، ہم نے تو کچھ نہیں کہا سچ کا۔ لیکن زارا بول پڑی، میں نے سچ بولا، میں ناکام ہوں۔ سب نے حیرت سے زارا کو دیکھا۔ بوڑھی عورت نے نرمی سے مسکرا کر کہا، تم جیت گئی۔ سب چیخنے لگے، یہ کیسا انصاف ہے؟ عورت بولی، یہ سچ کا اعتراف کرے وہی خزانے کے قابل ہے۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، باقی سب مایوس ہو کر چل دیے۔ تب عورت نے تھیلا کھولا، اس میں ایک چھوٹا سا قرآن رکھا تھا۔ وہ قرآن زارا کو دیا اور کہا، یہی سب سے بڑا خزانہ ہے۔ زارا نے ادب سے قرآن لیا اور سینے سے لگا لیا۔ باقی لوگ شرمندہ ہو گئے۔ کچھ ٹھگوں نے کہا، ہمیں بھی یہ خزانہ چاہیے۔ عورت بولی، پھر سچ کو اپنانا ہوگا۔ کچھ نے ضد کی، کچھ نے مذاق اڑایا اور چلے گئے، لیکن کچھ وہیں بیٹھ گئے دل میں پچھتاوا لے کر۔ عورت نے کہا، کل سورج نکلنے سے پہلے جو سچ بولے گا وہ نجات پائے گا۔ اگلی صبح آدھے سے زیادہ بستی کے لوگ سچ بولنے لگ گئے۔ سب اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے لگے۔ کسی نے کہا، میں نے درجنوں لوگوں کو لوٹا۔ دوسرے نے کہا، میں نے یتیموں کا مال ہڑپ کیا۔ بوڑھی عورت سب سنتی گئی اور سب کو معاف کرتی گئی۔ پھر اس نے کہا، سچائی سے بڑی توبہ کوئی نہیں۔ زارا اب ہر دن لوگوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ آہستہ آہستہ بستی کا رنگ بدلنے لگا۔ جھوٹے سچے بننے لگے، لوٹنے والے بانٹنے والے بن گئے۔ بستی کی شہرت بھی بدلنے لگی۔ اب اسے نیکیوں کی بستی کہا جانے لگا۔ لوگ دور دور سے وہاں آ کر سبق سیکھنے لگے۔ بوڑھی عورت کئی دن رہی، پھر ایک دن غائب ہو گئی۔ لوگ اسے ڈھونڈتے رہے مگر وہ نہ ملی۔ ایک دن زارا کو ایک پرانا خط ملا۔ اس پر لکھا تھا، میری بیٹی، اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ تم نے سچ کو اپنایا اور دلوں کو بدلا۔ یاد رکھو، ایمان، عقل اور صبر ہمیشہ جیتتے ہیں۔ زارا نے خط سنبھال کر قرآن کے ساتھ رکھا۔
بستی میں اب ہر روز قرآن کا درس ہوتا ہے، بچے سچ بولنا سیکھنے لگے، بڑوں نے معافی مانگنا شروع کر دی، پرانی برائیاں نئی نیکیوں میں بدلنے لگی، جو کبھی ڈرتے تھے اب گلے لگاتے تھے، جو لٹتے تھے اب بانٹتے تھے۔ زارا ہر روز دعا کرتی، یا اللہ دلوں میں روشنی پیدا کر،